جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مسلمانان عالم سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی عید کو ان خاص چیزوں کا خیال ضرور رکھیں، اور ابھی جو وقت چل رہا ہے اکثر و بیشتر مسلمان خرید و فروخت میں مشغول ہیں، خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہوں گا کہ جہاں آپ اپنے لیے 10,000 20,000 کی شاپنگ کر رہے ہیں یا 25-30 ہزار کی شاپنگ کر رہے ہیں، آپ اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ 20 کی جگہ 15 کی شاپنگ کریں اور اپنے آس پاس دیکھیں، رشتہ داری میں دیکھیں جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو نئے کپڑے نہیں خرید سکتے، نئے کپڑے نہیں بنا سکتے، آپ ان کے ساتھ بھی عید کی خوشیاں بانٹیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کا جب موقع آتا ہے تو غریب بچے اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا لباس چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ غریب ماں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے تسلی دے دیتی ہے کہ بیٹے عید تو ہر سال آتی ہے، اگلی بار نئے کپڑے بنا دیں گے، اگلی بار نیا لباس بنا دیں گے۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹے عید تو امیروں کی ہوا کرتی ہے، غریبوں کی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم اگر 50,000 30,000 10,000 جتنا ہم اپنی حیثیت کے مطابق شاپنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ حصہ ہم غریبوں کے لیے بھی نکالیں، اور اگر آپ پیسہ نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں یا رشتہ داری میں جو لوگ ہیں ان کو آپ لباس گفٹ کر دیں، تحفے کے طور پہ دے دیں۔ الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر ایسا کام کریں گے تو اتنی خوشی آپ کو پرائم منسٹر سے ملنے میں نہیں ملے گی جتنی خوشی آپ کو کسی غریب کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے بعد ملے گی، کسی غریب کے آنکھوں میں چمک دیکھنے کے بعد ملے گی۔ اور اب رہ جاتی ہے بات عید کے دن، ہمارے ساتھ مفتی حماد صاحب قبلہ ہمارے بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی کچھ قیمتی اور ضروری باتیں سنیں گے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات اور واضح کر دوں، اس طرف توجہ دلا دوں، ذہن دے دوں کہ عید کے دن ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ پورا رمضان تو انہوں نے روزے رکھے اور جو ہے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تراویح پڑھی، لیکن جیسے عید کا دن آتا ہے تو وہ پورے مہینے کی عبادت اور ریاضت کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ اس ایک دن میں اس پورے مہینے کی عبادت کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عید کے دن ہڑدنگ مچاتے ہیں اور ٹولی کی ٹولی بناتے ہیں، پورا اسٹاف دوستوں کا تیار ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، بولے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بولے آج تو عید ہے، تھیٹر جا رہے ہیں، فلاں صاحب کی فلم لگی ہوئی ہے۔ تو پورا مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے بھوک اور پیاس سے لڑائی کرتے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے جنگ کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، اور عید کے دن آ کر کے ساری عبادت کو ہم برباد کر لیتے ہیں۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ عید کے دن غلط کام کرنے سے بچیں۔ آپ نے جو عید کے دن کیا، ہر دن آپ غلط کام کرنے سے بچیں، اور بالخصوص عید کے دن۔ عید کا جو دن ہے وہ فلم دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تھیٹر میں جا کر کے پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ 10-15 جو یار دوست مل کر کے جا کر کے پارٹیاں کرتے ہو نا، فلم دیکھتے ہو، وہاں پہ ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھاتے ہو، پھر پارٹیاں کرتے ہو، پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی کے اور ایک ٹولی کے 10-10 20-20 ہزار روپے خرچ ہو گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ نے وہ 10-20 ہزار روپے فلم دیکھنے کے بجائے اکٹھے کیے ہوتے کہ بھئی آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن اکٹھے کرنے کے بعد میں پیسے کسی غریب کو آپ نظر میں لاتے، اور کسی غریب کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد میں زمانے سے چھپ کر کے اس کی مدد کرتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر کسی بیوہ عورت کی، لڑکی کی شادی کے لیے آپ کسی بیوہ عورت کے ہاتھ میں جا کر کے پیسہ رکھتے کہ آج عید کا دن ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اور آپ کی جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں۔ ہم کسی غلط راستے پہ جا کر کے پیسہ برباد نہیں کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں پیسہ لگائیں، عید کے دن میں خرافات کرنے سے بچیں، تھیٹر جا کر کے اپنے روزے، اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔ آپ اگر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں دوست لوگ مل کر کے تو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ جی علامہ سرتاج رضوی صاحب، بات صحیح ہے کہ عید کا دن
یہ بڑا اہم دن ہے، اور اللہ نے یہ جو دن ہمیں عید کا دیا ہے نا، تو آج کے دن ہماری دعوت اللہ کی طرف سے رہتی ہے۔ بے شک۔ آج کا روزہ حرام ہے، جی۔ آج جو ہم معاورتاً کہتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو عید کے دن ہم نے 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھے، 1 مہینہ اللہ کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، آج ہم اس کے مہمان بنے، آج وہ ہمیں کھلا رہے ہیں۔ اور یہاں تک روایات میں آیا کہ جب 29ویں شب آتی ہے نا، تو رب حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں نے، جن لوگوں نے میرے لیے روزے رکھے، جاؤ انہیں خوشخبریاں دے، تو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس مبارک خوشخبری کی خوشی میں اگلے دن ہم نے 30 روزے مکمل یا 29 روزے مکمل کیے ہیں، پھر ہم اس کے شکریہ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج ہم گناہوں سے صاف ہو گئے۔ تو یہ آج ہماری ایسی خوشی کا دن ہے کہ جس میں ہم گناہوں سے اللہ کی جانب سے صاف ہوئے۔ تو اس میں مزید گناہ کر کے، جس دن آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس میں گناہ کر کے اللہ کے غضب کو آواز نہ دیں۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا وہ بندے کو عذاب دے، چاہتا ہی نہیں، بندہ خود اس کے عذاب کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ کب چاہے گا؟ جس کو اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنایا ہو، اور پھر وہ اس کی شکل آگ سے بگاڑے۔ وہ خود نہیں چاہتا بندوں کو عذاب دے، تو ہم خود اس کے غضب کو آواز دیتے ہیں، اس کے عذاب کو خود بلاتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آج ہم مہمان ہیں، آج ہم پہ روزہ حرام کیا گیا کہ آج تم رب کے لیے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آج تم میرے مہمان ہو۔ جی بے شک۔ آج میری طرف سے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم کھاؤ۔ تو جس دن ہم رب کے مہمان ہیں، اس دن ہم گناہ کرنے جائیں، سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر رہ گئی عید کے باقی اہتمام جو ہوتے ہیں، ہم لوگ جو باقی اہتمام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عید کے لیے خرید و فروخت ہے، مارکیٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو میں ایک اسپیشلی گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا آپ 10,000 کے اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، تو 500 روپے کی کسی غریب کے لیے بھی خریدیں، اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں سیوئی بنی ہے تو بس ہم بلانے پہ لگے، بھئی آ تو بھی آ تو بھی آ، پڑوس میں نہیں بنی ہے کوئی بات نہیں، ہم بلا کے کھلا دیں گے اس کو۔ نہیں، بلا کے کھلانا ایسے شخص کو جس کے گھر نہیں بنی ہے، یہ اسے عزت نہیں دیتا ہے۔ عزت یہ ہے کہ جس کے گھر نہ بنی ہے اس کے گھر بنوا دی جائے، ماشاءاللہ، یہ ضروری ہے۔ اور رہ گئی عید کی خوشیوں کی بات، تو نئے کپڑے ہم نے پہن لیے، نئے جوتے لے لیے، عید ہو گئی؟ نہیں، عید یہ نہیں ہے۔ عید یہ ہے کہ عید کے دن دوسروں کو خوشیاں تقسیم کریں ہم۔ بے شک۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، غریب ہے، تو اپنے بچوں سے پہلے اس کو آپ دیکھیں کہ اس نے نئے کپڑے پہنے کہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بڑی مشہور روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے نکلے، حضور کا انتظار ہو رہا تھا عیدگاہ میں۔ سوچنے والی بات ہے، حضور کا انتظار عیدگاہ میں ہو رہا تھا۔ انتظار کرنے والے صحابہ، آنے والے نبی ہیں، اور امام سرکار ہیں، انتظار ہو رہا ہے امامت کے لیے، عیدگاہ کی خطبے کے لیے۔ سوچنے والی بات ہے، حضور گھر سے نکلے، ایک بچے کو اداس دیکھا حضور نے، تو اس سے پوچھا کیا تھا؟ بیٹے تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، میرا باپ ہوتا نا تو میرے بھی پاس نئے کپڑے ہوتے۔ اور باپ کے انتقال کے بعد ماں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ آج کوئی ایسا نہیں جو آج عید کے دن مجھے سنوار سکے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹھے بچے کو سینے سے لگایا، فرمایا بچے تو اس بات سے خوش نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، اور فاطمہ تیری بہن لگے، ہاں، اور علی تیرے بھائی لگے؟ جب یہ بات حضور نے کہی تو بچے نے کہا اگر یہ خوشیاں مل جائیں تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ تو حضور ہاتھ پکڑ کے گھر لائے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ وہ جوڑا پہناؤ جو میرے نواسوں کا جوڑا ہے، اس کو آ جائے۔ پھر وہ کپڑے پہنا کے حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر کے گئے، اور یہاں تک ایک روایت میں کہ حضور نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا، اسے کاندھے پہ بیٹھا کے لے کے گئے۔ یہ حضور نے عید کے دن ایک غریب اور یتیم کو عزت بخشی ہے، پھر امتی کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے لیے نئے کپڑے بنائے تو ہم نے کیا بنایا؟ دوسری بات ایک اور ذہن نشین ہمارے ناظرین کریں کہ عید کے دن جب آپ 2 رکعت پڑھ کے میلے کی طرف جائیں نا، اس سے پہلے اپنی رشتہ داریوں کا خیال کریں۔ آپ کے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کو 6 مہینے نہیں سالوں سے بلانا چاہتے اور آپ انہیں وقت نہیں دے پائے؟ نصیب والے اگر آپ کے پاس رشتہ دار ہیں، ورنہ
ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے جن کے پاس اپنے نہیں ہوتے. بے شک. اللہ نے توفیق دی اور عید کی خوشیاں دی ہیں نا، تو اسے میلے میں جا کے وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنوں کے بیچ بیٹھیں اور اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنائیں. ورنہ یاد رکھیں جو لوگوں سے ملا نہیں کرتے نا، ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ان کی یاد بھی نہیں آیا کرتی. میں اکثر کہتا ہوں ایک دوسرے کا اپنے آپ کو اتنا بڑا عادی بنا دو کہ وہ تمہارے بغیر نہ رہ سکے، تاکہ کل جب تم قبر میں ہو تو تب بھی تمہاری اتنی ہی یاد آئے جتنی زندگی میں آتی. بے شک. جب تمہیں قبر میں جانے کے بعد اتنی یاد آئے گی نا، تو اگر 10 بار یاد آئی نا تو 2 مرتبہ اس کے حق میں دعا کر ہی دے گا. اور مرنے کے بعد جو کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرے نا، وہ دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو زمین پہ رہ کے گمنام نہ کریں، اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے مردوں میں شامل نہ کریں، بلکہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو زندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اپنے لوگوں سے ملیے. بے شک. عید کے دن ان کو عید کی مبارکباد دیں، نئے کپڑے پہن کے اپنوں میں جائیں، میلوں سے بچیں اور اچھے سے اچھے کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعلق بنا سکیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عید کی خوب خوب برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے.